بس اس کے بعد ایک ترانہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدر محترم، حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، خدا کی زمین رنگا رنگ اشیاء سے مزین، مہکتے دمکتے پھولوں اور پھلوں سے سجی ہوئی ہے، جو اپنی رعنائیوں، تابانیوں اور لالا زاروں سے انسان کے دل کو لبھاتی ہے۔ مست و مدہوش کر دینے والی خوشبو، حسین مناظر فطرت، پہاڑ، وادی اور دریا، آبشاروں کو حصار ہمیں صنائع قدرت پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ انسان اپنے مالک حقیقی کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا اور اپنی زندگی کو مزید پرکشش اور پرسکون بناتا، مگر معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آج نظام قدرت سے بغاوت، فطرت سے بیگانگی، ظلم اور فساد کا دور دورہ ہے۔ چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا احترام اور پڑوسیوں کی رعایت ایک شے عجیب بن کر رہ گئی ہے، جس کی بدولت آج ہر چار جانب فساد کے شعلے اور نافرمانی کے بازار گرم ہے۔ جب سے انسان نے حق و باطل کی تمیز چھوڑ دی، عدل و انصاف کو خیر آباد کہا، اپنے ضمیر کی آواز پر سے کچھ ڈال دی، ظلم و ناانصافی پر کمر بستہ ہوا، عہدوں پر فخر اور غلط وفاداری کے چکر میں عدل و انصاف کو بھول گیا، بڑے بڑے مناصب اور عدالتیں بھی چند گوڑیوں میں بکنے لگی، تو لازمی طور پر دنیا شرور و فتن کی آماج گاہ بن گئی اور سبا ہستی پر بدامنی اور انارکی نے راج کرنا شروع کر دیا۔ طوفانوں، زلزلوں، آندھیوں اور آفات سماوی سے پوری دنیا لرزنے لگی۔ زلزلے بھی آتے ہیں، آندھیاں بھی آتی ہیں، زلزلے بھی آتے ہیں، آندھیاں بھی آتی ہیں، ہم پہ جب عدالت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس وقت ہمارا معاشرہ بدامنی اور بے چینی کا شکار ہے، ملک افراتفری اور خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے، پوری دنیا خوف و ہراس کے سائے میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس انارکی اور خلفشات کی وجوہات جگہ اور ہے، وہی عدم مساوات اور ظلم و ناانصافی کو بھی دخل ہے۔ ان حالات کے پیش نظر اگر جان و مال، عزت و آبرو اور یکساں حقوق کے تحفظ میں عدل و انصاف کو برقرار نہ لایا گیا تو ہمارا پورا ماحول بدتر اور ملک بھیانک نتائج سے دوچار ہو جائے گا۔ آج دنیا میں جمہوریت کو امن و امان کا ضامن قرار دیا جا رہا ہے، طرز حکومت کا آخری فارمولہ مانا جا رہا ہے، ہر کس و ناکس کے حقوق کا مکمل پاسبان سمجھا جاتا ہے اور اسلام کو انسانی حقوق کا غاصب قرار دے کر بدنام کیا جا رہا ہے۔ لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا کا کون سا ایسا جمہوری ملک ہے جہاں کی عوام اپنی حکومتوں سے خوش ہو؟ کون سا ملک ایسا ہے جہاں امیر و غریب، خصوصاً مسلم اور غیر کے الگ الگ قانون نہیں ہے، جہاں دیکھو غریب عوام خاص طور پر مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور ارباب اقتدار عیش و عشرت میں مدہوش ہے؟ یہ صرف غریبوں کے خون کا آخری قطرہ چوسنے کا ہرگاہ ہے۔ وہ اقوام متحدہ جس کا وجود صرف اس لیے ہوا تھا تاکہ اس کے ذریعے مظلوموں کی دادرسی کی جا سکے اور بین الممالک جنگوں کو روکا جا سکے۔ لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے مسلم ملکوں پر زبردستی ہوئی کسی جنگ کو روکنے میں کبھی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہو، یا کسی ملک میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم پر گردن لگائی ہو؟ ہاں، ظالموں کی حمایت اور سرکشوں کی سرپرستی کے سینکڑوں واقعات آپ کو ضرور یاد ہوں گے۔ اسرائیل جس کا وجود ہی ناجائز ہے، فلسطینیوں پر ظلم کی ساری حدوں کو پار کر چکا ہے اور اہل فلسطین اپنے حقوق کی بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ اس لیے میں پورے وضوح کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اقوام متحدہ ہی وہ پلیٹ فارم ہے، اقوام متحدہ ہی وہ دسترخوان ہے، اقوام متحدہ ہی وہ پیالہ ہے جس کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے قریب ساری قومیں جمع ہو کر مسلمانوں کو اس طرح ہڑپ کرنے کی ایک دوسرے کو دعوت دے گی جس طرح چنے ہوئے دسترخوان میں لوگ ایک دوسرے کو کھانے کے لیے بلاتے ہیں۔ آج میں اپنی تقریر کے ذریعے پوری دنیا کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو مٹانے والے اس دنیا سے مٹ چکے ہیں اور ہمیشہ مٹتے ہی رہیں گے، کیونکہ اس کا وجود قیامت تک کے لیے طے شدہ ہے۔ البتہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا امن و شانتی کا گہوارہ بنے،
فساد سے جان چھوٹے، ہر ایک بے خوف اگر اپنی زندگی بسر کرے تو تم کو اسلامی قوانین کو اپنانا ہوگا، ظلم و ستم سے باز آنا ہوگا اور ہر ایک کو اس کا جائز حق دینا ہی ہوگا۔ جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو عدل و انصاف سے متعلق کیا حکم دیتا ہے اور مسلمانوں نے اس پر کس طرح عمل کیا۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مسئلہ انصاف اپنے کے ساتھ ہو یا پرائے کے ساتھ، ہم مسلک کے ساتھ ہو یا بیگانے مسلک والوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ ہو یا چھوٹوں کے ساتھ، حاکم کے ساتھ ہو یا محکوم کے ساتھ، خدا ہر حال میں انصاف کا پرہ مساوی رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ حضور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ قیامت کی ہولناک گھڑی میں جن خوش نصیبوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں وہ بادشاہ بھی ہوگا جس نے پورے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عداوت و دشمنی انصاف کرنے والے قدم میں لغزش و جنبش ڈال دیتی ہے، وہ اپنی فرائض کی ادائیگی میں وقتی مفادات اور دنیاوی اعتراض کے لیے کوتاہی کر بیٹھتا ہے۔ اس موقع پر خدا نے رہبری فرمائی ہے کہ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے دامن انصاف ہاتھوں سے نہ چھوڑنا، کیونکہ خدا تمہارے ہر کام کو دیکھنے والا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے اس پر عمل کیا، قاضیوں اور منصفوں نے اسلامی آئین و اصول پر مبنی فیصلہ کر کے احکام خداوندی کی اطاعت کی۔ مردان حق نے حق کی خاطر دامن انصاف ہاتھ سے نہیں چھوڑا، فیصلہ حق سے رخ نہیں پھیرا، حکام وقت تک کی پرواہ نہیں کی، اپنے اور غیر میں کوئی فرق نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ بنی مخزوم کی فاطمہ مخزومیہ نامی ایک لڑکی سے چوری سرزد ہو گئی۔ جب گواہی کے بنیاد پر چوری ثابت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا۔ قبیلہ بنو مخزوم کے سرداروں نے دربار رسالت کے حربی عزیز صحابی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سزا میں تخفیف کرانے کی سفارش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح انور جلال سے سرخ ہو گیا اور ارشاد فرمایا، یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ والذی نفس محمد بیدیہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا۔ یعنی اے اسامہ، کیا تم اللہ کی کس حد میں سفارش کرتے ہو؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر میری پیاری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹنے سے گریز نہ کرتا۔ حق و انصاف کے علم برداروں میں مشہور حکمراں احمد شاہ کا دلدوز واقعہ بھی قابل ذکر ہے۔ آپ کے داماد نے ایک بے قصور غریب کا قتل کر دیا۔ جب تفتیش کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ مرنے والا بے قصور تھا تو بادشاہ نے اپنے داماد کو سزائے موت سنا دی۔ فیصلے کا علم جب بیگم کو ہوا تو وہ سفارش کی کہ سرتاج بیٹی بیوہ ہو جائیں گی، تو بادشاہ نے جواب دیا، اگر ایک غریب کی بیٹی بیوہ ہو سکتی ہے تو شہزادی کو بھی بیوگی کا لباس پہن لینا چاہیے۔ داماد کو پھانسی دے دی گئی اور 24 گھنٹے اس کی لاش سولی پہ لٹکی عبرت کا نمونہ پیش کرتی رہی۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ ایسے ہی بے لاگت و انصاف سے انسانیت زندہ رہ سکتی ہے اور امن و امان کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حق و انصاف کا بول بالا تھا تو شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ جب سے حق و انصاف سے دوری ہوئی، بدامنی اور انارکی کا راز شروع ہو گیا۔ حقیقت ہے اگر آج انصاف ہوتا تو فسادات رونما نہ ہوتے، شکایتیں نہ ہوتی، اسٹرائک اور مظاہرے نہ ہوتے۔ دراصل کسی ملک اور قوم کی ترقی کا راز اس میں ہے کہ اس کے اندر اس قسم کے افراد زندہ ہو جو مصلحت اور ذاتی مفادات کے مقابلے میں عوامی فائدہ اور اصول کو اہمیت دیتے ہو۔ یہی حق و انصاف کی وہ عظمت ہے جس نے اسلام کو عرب سے عجم تک پہنچا دیا۔ انصاف دل سے جو نکلے تو اثر رکھتا ہے، انصاف دل سے جو نکلے تو اثر رکھتا ہے، ورنہ الفاظ تو بہت شور مچاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔